نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے رمضان کے حوالے سے پروگرام شروع کیا تھا، آج اس کا دوسرا پروگرام ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے کفارہ دینا لازم آتا ہے اور کن چیزوں سے صرف قضا واجب آتی ہے انسان پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ابتلع الحصاة او الحدید او النبات افطر وقضا۔ اگر کسی شخص نے، ہماری عادت ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے ہم اس کو اپنے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے کنکری منہ میں ڈال لی، کنکر منہ میں ڈال لیا، یا جو ہے تو کوئی لوہے کا ٹکڑا تھا اس کے پاس، وہ اس نے منہ میں لے لیا، یا گٹھلی تھی کسی چیز کی وہ اس نے لے لی اور وہ اس نے نگل لی، اس کے معدے میں اندر چلی گئی، ایک کنکری اندر چلی گئی، اسی طرح لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا اندر چلا گیا، یا جو ہے تو گٹھلی چلی گئی، یا اسی طرح کی کوئی اور چیز۔ کبھی ہم تیلی مار رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے منہ میں کاغذ ہم لے کے چبا رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ، کیونکہ ہماری عادتیں ہیں، اور وہ اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اور جب یہ روزہ ٹوٹ گیا تو اس روزے کی صرف قضا کرنی ہے ہم نے، اور اس پر کفارہ لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ جو روزہ ٹوٹا ہے یہ جنایت جو ہے کامل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو گٹھلی گئی یا جو لوہے کا ٹکڑا چلا گیا یا کنکر چلا گیا یا کاغذ چباتے رہے وہ چلا گیا یا کوئی اور چیز اس طریقے سے، تو اس کے اندر نہ کوئی ذائقہ تھا نہ کوئی لذت تھی کہ جو انسان کو پسند ہوتی ہے اور انسان شوق سے اس کو کھاتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ لہٰذا کیا ہوا، روزہ ٹوٹ تو گیا کیونکہ وہ جو چیز تھی وہ معدے میں چلی گئی جس کو روکنا تھا، لیکن اس سے قضا واجب ہوگی اور کفارہ نہیں ہوگا۔ ومن جامع عامدا في أحد السبيلين وكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزے کی حالت میں کھایا پیا یا کسی بھی طریق پر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ یعنی وہ تعلق قائم کیا جس سے منع کیا گیا ہے، یا کوئی ایسا آدمی ہے جو ہمارے معاشرے میں آج کے لیے گند پیدا ہو گیا ہے کہ ہومو سیکسولیٹی بہت بڑھ گئی ہے، یا اس نے کسی ہومو سیکسول نے بھی اس طریقے سے کوئی کام کر لیا، احد السبیلین سے یہی مراد ہے کہ مرد ہو یا عورت، او اکیلا اور شریبہ جو میں نے بتا دیا آپ کو، یا وہ چیز اس نے کھائی کہ جس سے غذا حاصل کی جاتی ہو یا اس سے دوائی کا کام لیا جاتا ہو، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس کے اوپر قضا بھی لازم آئے گی اور اس کے اوپر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ والکفارۃ مثل کفارۃ الظہار، اور کفارہ جو ہے اس کے اوپر لازم آئے گا جس طریقے سے کہ کفارہ زہار کا ہوتا ہے۔ زہار میں نے بتایا تھا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اپنی بیوی کو کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس کو زہار کرنا کہتے ہیں، تو وہ جو ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا۔ ومن جامع فيما دون الفرج فانزل فعليه القضاء ولا کفارۃ علیہ۔ اور اگر کسی نے ایسا کام کیا، مثلا آج کل جو ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں نکل آئی ہیں کہ جو لڑکے اور لڑکیاں عموماً جو ہے تو کرتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، سب کو نیکی کی ہدایت دے، اور اس کو انزال ہو گیا اور اس نے وہ کام کیا جو لوگ ہاتھ سے بھی کرتے ہیں، مرد لڑکا ہو یا لڑکی ہو جو بھی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے جی کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس طرح سے جو روزہ ٹوٹتا ہے اس سے قضا واجب آئے گی اور کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی کہ جنایت جو ہے وہ مکمل طور پر وہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے آج کل یہ ہومو سیکسولیٹی کے ساتھ ساتھ جس طرح لیسبینزم آ گیا اور اس طریقے کی چیزیں ہیں، تو یہ چیز جو ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس پر ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ناکح الید ملعون، کہ ہاتھ سے نکاح کرنے والا وہ لعنتی ہے، وہ ملعون ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا تو وہ چیز ہے، اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہم سب کو، اور اسپیشلی رمضان کے دوران، کیونکہ رمضان تو آیا اس لیے ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے محفوظ رہا جائے، لیکن انسان ہے بس عاجز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نوازے۔ جب نماز پڑھیں آپ رمضان میں اور جب روزے کی نیت کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے رمضان کے نماز کے اندر اور اسپیشلی 2 رکعت نفل جو ہے تو وہ شروع کر دیں، عام دنوں میں بھی شروع کر دیں آپ جو ہے نا تو اس کے لیے کہ آپ کا تقوی پرہیزگاری قائم رہے اور آپ کی نظروں کی حیا قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ میں نے مراقبے کا طریقہ بھی بتایا ہوا ہے
وہ بھی آپ اس طریقے پر کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ مدد مانگیں. اللہ تعالیٰ سے جو مدد مانگتا ہے اللہ ہمیشہ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو برائیوں سے روکتے ہیں اور شیطان سے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اس کو، اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں پٹک سکتا. وَلَيْسَ فِي أَفْسَادِ الصَّوْمِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ كِفَّارَةٌ، اور رمضان کے علاوہ جو آپ روزہ رکھتے ہیں، نفلی روزہ رکھتے ہیں یا نظر کا روزہ آپ نے مانا ہوا ہے وہ رکھا ہے، اور اس میں آپ سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر آپ اس طریقے سے کسی چیز میں مبتلا ہو جائیں اور روزہ توڑ لیں، تو اس کے اندر کفارہ واجب نہیں ہوتا. ہاں قضا آپ کو اس کی کرنی ہوتی ہے. وَمَنِ احْتَقَنَ أَوْ اسْتَعَطَّ أَوْ اقْتَرَ فِي أُذُنِهِ أَوْ دَاوَى جَائِفَةً أو أمة بدواء رطب فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر. اگر کسی شخص نے حقنہ کیا، جس طرح قبض ہو جاتا ہے نا بچوں کو، اس طرح بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اندر زخم ہوتا ہے مقد کی جگہ پر تو ادھر دوا ڈالی جاتی ہے. اس طرح بچوں کو بتی دی جاتی ہے کہ ان کا قبض ٹوٹ جائے، اس طرح بڑوں کو دوائی دی جاتی ہے کسی چیز سے. اگر کسی نے دوائی دی اس جگہ پر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. او استعطا، یا ناک کے اندر اس نے دوائی ڈالی تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ اوپر دماغ تک پہنچ گئی. وہ اقترا فی اذنہ، یا اس نے اپنے کان میں دوا ڈالی اور وہ بھی جو ہے تو اندر دماغ تک پہنچ گئی. اور جائفتن، یا معدے پر جو زخم تھا وہ ذرا گہرا تھا، اس میں دوائی ڈالی اور وہ جو ہے تو معدے کے اندر سرایت کر گئی. اور امتن بدواء رطب، اور گیلی دوا ڈالی سر کے زخم میں اور وہ بھی نیچے جوف دماغ تک پہنچ گئی، اور یعنی معدے میں پہنچ گئی یا دماغ کے اندر پہنچ گئی. افطرا، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے کسی نے کوئی چیز چکھی اپنے منہ میں لے کر تو اس کا روزہ افطار نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کے لیے مکروہ ہے. وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَن تَمْضَغَ لِصَبِيِّهَا الطَّعَامَ إِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ. اگر کہ کسی عورت نے اپنے بچے کے لیے کھانا جو ہے اس کو چبایا اور اس کو چبانے کے بعد کیا کیا، اس بچے کو کھلایا، تو یہ اس وقت مکروہ ہوگا جب اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار اس کے پاس ہو. تو آج کے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ عورت روٹی منہ میں لے کر چبائے، اس کو نرم کر کے بچے کے منہ میں دے، کیونکہ آج کل ایسا نہیں ہے. سیریلک ملتا ہے، آج کل غذائیں ہیں، دودھ مل رہے ہیں باہر سے، اس طریقے کی اور بہت سی غذائیں ہیں ٹھوس جن کو بنایا جاتا ہے دودھ میں یا پانی میں، تو وہ بالکل نرم ہوتی ہیں اور بچے کو بغیر اس کے دی جا سکتی ہیں. تو آج کے دور میں کوئی بھی خاتون ایسا کام نہ کرے، کیونکہ آج کل اس کے مقابلے کی اور چیزیں موجود ہیں. لیکن اگر ایسی جگہ پر کوئی خاتون ہے جہاں پر یہ فیسلٹیز نہیں ہیں، یا کوئی غریب لوگ ہیں وہ سیریلک وغیرہ یا ایسی مہنگی خوراک اپنے بچوں کو افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کو اگر کیلا ہے تو وہ تو خیر ہاتھ سے بھی کر لیتے ہیں، لیکن سیب کر کے دے رہی ہے یا جو ہے تو اور اس طریقے کا کوئی پھل ہے جس کو منہ میں رکھ کے چبا کر تھوڑا نرم کر لیا جائے اور دیا جائے. اس طرح روٹی سخت ہے، اس کو تھوڑا سا، غریب لوگوں کے پاس تو ہوتا بھی کچھ نہیں ہے، اور آج کل تو پاکستان کے جو حالات ہیں اللہ معاف کرے، تو اس کے اندر پھر اس خاتون کو اجازت ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا نرم کر کے اس کو دے دے. لیکن اور یہ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ ہے کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا فِي رَمَضَانَ فَخَافَ إِنْ صَامَ ازْدَادَ مَرْضَهُ أَفْطَرَ وَقَضَى. اور اگر کہ کوئی شخص بیمار ہے رمضان میں اور اس کو یہ ڈر ہے کہ وہ اگر رمضان کے روزے رکھے گا تو وہ اس کا مرض بڑھ جائے گا، تو اس کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ کیا کرے، وہ یہ کرے کہ افطار کر لے، یعنی روزہ نہ رکھے، اور جب روزے ختم ہو جائیں یا وہ صحت مند ہو جائے تو کیا کرے، وہ جو ہے تو اس کی قضا کر لے. اس پر کفارہ نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا لَا يَسْتَدِرُّ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُهُ أَفْضَلُ وَإِنْ أَفْطَرَ وَقَضَى جَازَ. اگر کہ کوئی مسافر ہے اور سفر پہ جا رہا ہے اور سفر کر رہا ہے تو اس کا یہ ہے کہ وہ اگر روزہ رکھے اور اس کو اس کا نقصان نہ ہو تو وہ جو ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے افضل ہے. اور اگر کہ وہ افطار کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کی قضا کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا اسٹیمنا ہوتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں. اور آج کل سفر گاڑیوں کے، آپ کو پتہ ہے نا بس کیا ہے، بس اے سی ہوتی ہے، آرام سے بندہ بیٹھا اور چلا گیا. آج کل اور بھی بڑی آسانیاں سفر میں، آپ رات کا سفر کرتے ہیں آرام سے چلے جاتے ہیں. جہاز کے سفر میں آپ آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہوتا، اے سی ہوتا ہے، آرام سے آپ بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس چیزوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کہ آپ اس
چیز کے علاوہ بھی جہاز میں جا رہے ہیں، رات کا سفر ہے، دن کو کر رہے ہیں، رمضان ہے، اے سی بھی ہے، سب کچھ، لیکن آپ روزہ افطار کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے جواز موجود ہے، تو آپ جب افطار کر لیں تو اس کے بعد جو ہے تو آپ کیا کریں، اس کی قضا کر لیں، کفارے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن مَاتَ مُسَافِرُ وَإِن مَاتَ الْمَرِيضُ أَوِ الْمُسَافِرُ وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا لَمْ يَلْزِمْهُمَا الْقَضَاءُ، اگر کہ کوئی مسافر مر جائے یا مریض مر جائے اور وہ اپنے حال میں ہو اس پر، تو ان کے اوپر جو قضا ہے وہ لازم نہیں ہے۔ وَإِن صَحَّ الْمَرِيضُ أَوْ أَقَامَ الْمُسَافِرُ ثُمَّ مَاتَ، اگر کہ مریض گھر پہنچ گیا، صحت مند ہو گیا، اور جو مسافر تھا وہ گھر پہنچ کے اس نے قیام کر لیا اور 3 4 یا 5 دن قیام کیا، یا جو مسافر جو مریض تھا ٹھیک ہو گیا اور ٹھیک ہونے کے بعد اچانک مر گیا، تو ان کے اوپر قضا لازم ہے بقدر صحت، بقدر صحت اور اقامت کے۔ یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ مسافر تھا، وہ مریض تھا اور سفر کر رہا تھا، اور وہ اسی حال میں مر گئے، یعنی سفر کے اندر ہی مر گئے، تو ان کے اوپر نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ جب قضا نہیں ہے تو کفارہ تو بطریق اولا نہیں ہے، تو وہ ٹھیک ہے، ان کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ لیکن اگر مریض گھر پہنچ گیا اور مسافر بھی گھر پہنچ گئے، اب گھر کے اندر وہ جو مریض گھر پہنچ کے ٹھیک ہو گیا اور مسافر گھر پہنچ کے اس نے قیام کر لیا، پھر جب ٹھیک ہونے کے بعد کچھ وقت گزر گیا، 5 روز، ہفتہ، 10 دن، اس کے بعد مسافر بھی مر گیا، یا جو ہے تو جو مریض تھا وہ پھر مر گیا، تو اب جتنے دن وہ ٹھیک تھے نا، اس ٹھیک دنوں کا اندازہ کر کے ان کے اوپر روزے کی قضا بھی ہے، اور کیا ہے جی، ان کے اوپر روزے کا قضا ہے صرف، اور کفارہ نہیں ہے۔ اب روزے کی قضا سے سوال پیدا ہوگا کہ جو آدمی مر گیا وہ کیسے قضا کرے گا؟ مسافر بھی مر گیا، بیمار تھا وہ بھی مر گیا، وہ کیسے قضا کرے گا؟ تو یہاں پر قضا سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی جو موت ہے، اس کے جو رشتہ دار ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، وہ دیکھیں گے، جو بھی موجود ہے وہ اس کا کفارہ ادا کریں گے، یعنی روزانہ کے حساب سے جتنے دن معین ہیں، مثلا 3 دن تھے، 4 دن تھے، تو وہ اس کے حساب سے ہر روز مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، بس یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی، اس کا قضا ادا ہو گئی۔ وَقَضَاءُ رَمَضَانَ إِن شَاءَ فَرَّقَهُ وَإِن شَاءَ تَابَعَهُ وَإِن أَخَّرَهُ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانَ آخَرَ صَامَ رَمَضَانَ الثَّانِي وَقَضَى الْأَوَّلَ بَعْدَهُ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے جی کہ ایک شخص کا رمضان کی قضا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اس سے رمضان قضا ہو گیا، تو اب اس کا جو ہے نا تو طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ ان روزوں کو متفرق طریقے کے اوپر ادا کر لے۔ مثلا اس کے 20 روزے رہ گئے تھے، وہ اس سے قضا ہو گئے تھے، تو وہ ہر مہینے 2 روزے رکھ لے، تو باقی دنوں میں جو ہے تو اس کے جو 20 روزے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، یا ہر مہینے 3 روزوں کو رکھ لے، اس طریقے سے وہ حساب لگا کر کرے تاکہ 11 ماہ کے اندر اندر اس کے جو وہ روزے پورے ہو جائیں۔ اگر 3 روزے ڈیلی بھی رکھے تو 11 ماہ کے اندر پورے 30 روزوں کا یا 29 روزوں کا جو ہے نا تو وہ کیا ہو جاتا ہے، ان کا قضا پوری ہو جاتی ہے۔ ان کو یا تفریق کر لے، وَإِن شَاءَ تَابَعَهُ، اور اگر کہ وہ چاہے تو مسلسل آگے پیچھے کر کر روزے رکھ لے، یعنی مسلسل شروع کیے، اس کے 20 روزے تھے، مسلسل 20 دن اس نے روزے رکھ کے ختم کر دیے، یہ بھی درست ہے، اور افضل یہی ہے کہ 20 روزے مسلسل رکھے اور اس کو پورا کر دے۔ لیکن ایک ایسا نہیں کر سکتا، ہم آج کل جو ہے تو ہمارے حالات بڑے کمزور ہو گئے ہیں، ہم لوگ اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم رمضان ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، 1 مہینے کے روزے رکھنا مشکل ہو جاتے ہیں ہمارے لیے رمضان کے، تو ہم غیر رمضان میں جب سارے جہان کا منہ مشین کی طرح چل رہا ہو، تو کس طریقے سے آدمی دفتر میں، گھر میں، یا ادھر ادھر باہر چلتے پھرتے مارکیٹوں میں اپنے آپ کو اس طریقے سے روکے گا؟ تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو چاہیے کہ وہ متفرق کر کے ہر مہینے 2 روزے، 1 روزہ کر کے جو ہے نا اپنے ان روزوں کو حساب کتاب بنا کر پورا کر لے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کہ اس نے اس طرح ہو گیا اب اس کے ساتھ کہ اس نے رمضان کے روزے رکھے ہی نہیں، جو قضا ہو گیا تھا رمضان اس سے جتنے بھی تھے، اور دوسرا نیا رمضان بھی آ گیا، تو اب اس کا یہ کرنا ہے اس نے کہ جو رمضان آ گیا، شروع ہو گیا، اس رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دے، اور جو پچھلا رمضان ہے وہ اس رمضان ختم ہونے کے بعد اس رمضان کے قضا روزے جو ہے تو اس کی ادائیگی کرے، یعنی جاری رمضان کے روزے رہے، حال کا جو رمضان ہے
ٹھیک ہے، اس کے روزے پہلے رکھ لے، اور جو قضا رمضان ہے اس کو بعد میں رکھ لے، اور اس کے اوپر کوئی فدیہ نہیں ہے، یعنی اس کو فدیہ نہیں دینا، بلکہ اس کو صرف روزے ہی رکھنے ہیں، فدیہ نہیں دینا۔ والحامل والمرضع اذا خافتا علی ولدیہما افطرتا وقضاتا، اگر کہ ولا فدیۃ علیہما، یعنی حامل وہ خاتون جو حاملہ ہو، والمرضعہ اور وہ جو کہ رضاعت یعنی جو کہ دودھ پلا رہی ہے، ایک وہ عورت جو کہ حاملہ ہے، اس کو حمل ہو گیا ہے، اس کو بچے سے ہے وہ، یا وہ دودھ پلا رہی ہے بچے کو، اور ان کو اس چیز کا ڈر ہے ان دونوں کو کہ اگر انہوں نے رمضان کے روزے رکھے تو ان کو ڈر ہے کہ ان کو بچوں کو اس کا نقصان پہنچے گا، حاملہ کو بھی اور جو دودھ پلا رہی ہے اس کو بھی یہ ڈر ہے کہ بچوں کو نقصان پہنچے گا، تو ان دونوں کو اجازت ہے کہ وہ روزوں افطار کر لیں، وہ روزہ نہ رکھیں، وقضاتا اور وہ اس کی قضاءت کریں، اور ان دونوں پر فدیہ نہیں ہے، یعنی قضا یہ کریں کہ جب یہ ٹھیک ہو جائیں، بچہ دودھ پینا چھوڑ دے یا اس کو باہر کا دودھ لگا دیا، تو پھر جو ہے نا تو وہ کرے۔ آج کل کی جو بچیاں ہماری، وہ ماشاءاللہ جس طریقے کا ان کا گروتھ اپ کا طریقہ کار ہے، اور جس طریقے سے بڑی ہوتی ہیں، اور جو یونیورسٹیز جاتی ہیں، اسکول کالج میں جس طرح کے کھانے کھاتی ہیں، اور جو آج کل پیزا وغیرہ چل رہا ہے، انہوں نے ہمارے بچیوں کی جو قوت مدافعت ہے اس کو بہت ہی کمزور کر دیا ہے۔ پھر آج کل بس کیا کہوں میں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نوازے، کچھ بھی نہیں کھانا، اور سوکھا سڑا رہنے کا آج کل کا جو رواج ہے، دستور چل گیا اور فیشن بھی ہے کہ سوکھا سڑا رہنا ہے بالکل، اور کوئی ایسی چیز نہیں کھانی کہ بندے میں طاقت آ جائے، تو پھر ظاہر ہے پھر یہی ہوگا نا، پھر تو وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے، عبادت کو توجہ دیں، ورزش کریں، ایکسرسائزز کریں، واک کریں، کھانے کے بعد، اسپیشلی رات کھانے کے بعد آپ جو ہے نا کم از کم 15 منٹ کی تیز واک ضرور کریں، آدھے گھنٹے کی تیز واک ضرور کریں۔ جن خواتین کو موٹے کا ہے، لڑکیوں کو موٹاپے کا مرض ہے، وہ یہ کام کر لیں، ان کا موٹاپا آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ کر دیکھیں، میں نے آپ کو بڑا بہترین فری میں نسخہ دیا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے نا تو کوئی فدیہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ والشیخ الفانی الذی لا یقدر علی الصیام یفطر ویطعم لکل یوم مسکینا کما یطعم فی الکفارات ومن مات وعلیہ القضاء رمضان فأوصى به ولیہ اطعم عنہ ولیہ۔ اور شیخ فانی اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت بوڑھا ہو گیا ہو اور روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو، جس طرح 80 سال ہے، آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے 60 سال میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں، شوگر کا مرض ہے، کوئی اور مرض لگ گیا ہے، لوگوں میں ایکسرسائز کا رجحان نہیں ہے، غلط غذاؤں نے ہماری بہت ساری چیزیں خراب کر دی ہیں۔ تو اگر کہ جو میں نے بھی بتایا نا کہ رات کھانے کے بعد جو شخص آدھا گھنٹہ 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ واک کر لے تیز، آپ یقین کریں وہ تمام عمر کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، دن کو جم بھی جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، سب کچھ، پھر بھی ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے اور پرابلمز ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ رات کھانے کے بعد وہ ایکسرسائز نہیں کرتے، یعنی رات کھانے کے بعد 15 منٹ کی واک نہیں کرتے۔ رات کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد 15 منٹ سے 20 منٹ کی واک کریں، اور کھانا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کھا لیں، مطلب ہے کہ کھانا اس طرح کھا لیں کہ سونے سے 4 گھنٹے پہلے آپ کھانا کھا چکے ہوں۔ شیخ فانی اس کو کہتے ہیں کہ جو بوڑھا ہو گیا ہے اور وہ جو ہے تو روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے نہ رکھے اور افطار کرے، یعنی کہ روزے نہ رکھے، کھائے پیے، اور ہر روز کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ڈیلی ایک روزے کا ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر اس نے جو ایک مہینے 30 روزے ہیں یا 29 روزے ہیں، ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلائے، بس جو روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو اس کے لیے یہ حکم ہے۔ ومن مات وعلیہ قضاء رمضان فأوصى به اطعم عنہ ولیہ لکل یوم مسکینا۔ تو جو شخص مر گیا اور اس کے اوپر رمضان کی قضا تھی، مثلا ایک شخص بیمار ہوا، اس کے اوپر وہ ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے اوپر رمضان کی قضا تھی، لیکن کیا ہوا، وہ مر گیا، دوبارہ بیمار ہوا ہلکا سا اور فوراً ہی مر گیا۔ ایک دفعہ بیمار ہو کر ٹھیک ہوا، اس پر روزوں کی قضا تھی لیکن وہ مر گیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے گا جی، وہ یہ کرے گا کہ اپنے بچوں کو وصیت کر جائے کہ میری جگہ پر جو ولی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، جو بھی ہے نا،
تو اس کی جگہ پر اس کا جو بھی ہے اس کا ولی وہ ہر روز مسکین کو ایک قضا کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، تو اس کا جو یہ ہے نا کیا کہتے ہیں، یہ جو قضا ہے روزوں کی یہ ادا ہو جائے گی، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس مصیبت سے نکل جائے گا، یعنی اس کی قضا ادا ہو جائے گی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں نا کہ جو ہمارے معاشرے میں اس طریقے سے ہے کہ کسی کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں ہے، پھر وہ جب مر جاتا ہے کوئی یا کچھ ہو جاتا ہے تو وہ لوگ پھر رہے ہوتی ہیں پھر لوگوں کے پاس کہ یار کیا کریں، ہم اس میں کیا کریں۔ یار یہ تو ہم لوگوں کو اس مسلمان ہیں، ہم لوگ اتنا تو کم از کم سیکھیں نا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے نہیں سیکھا تو شکر ہے اللہ کریم کا کہ ہم نے وہ پروگرام شروع کیا ہے جس کے اندر میں فقہ بھی بتا رہا ہوں اور عقائد کے مسائل بھی بتا رہا ہوں۔ تو عقائد تو آپ پر واجب ہے، بلکہ آج کے دور میں فرض عین ہے کہ آپ اللہ کے حوالے سے ہر ایک عقیدہ سیکھیں کہ کون سا عقیدہ اللہ کے لیے درست ہے اور کون سا درست نہیں ہے، کون سا اللہ کی شان کے لائق ہے، کون سا اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اس میں آپ کی نجات نہیں ہے، یہ واجب ہے آپ پر عقیدہ۔ اور جہاں پر یہ رہ گیا کیونکہ عقیدہ آپ سے پوچھا جائے گا، اور اگر کہ کوئی مر گیا ہے تو اس کو تو کوئی ملا بھی دھلا دے گا، اور پروفیشنل لوگ ہیں وہ بھی نہلا دھلا دیں گے، کفن پہنا دیں گے، آپ کا کام آسان ہو جائے گا کیونکہ آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن جب نماز جنازہ کی بات آتی ہے تو ہم ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، تو ہرگز ایسا نہ کریں۔ آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر قائم و دائم رکھے، اس چیز کے اوپر کوشش کریں۔ گزارش یہ ہے کہ دوسروں تک بھی اس چیز کو پہنچائیں، دوسروں کو بھی یہ سکھائیں اس نیت سے کہ آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ آپ کو وقت پر یہ چیز مل جائے، پروگرام کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ مل جائے آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت اور عافیت عطا فرمائے، اور خیر سے تمام رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔